اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کے پروگرام کے سلسلے میں 8ویں قسط کو لے کے ایک بار پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان صحیح السند احادیث کے متعلق ہے کہ جو برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، جن احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف اور ان کی حکومت عدل کے خد و خال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے 2 احادیث کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کی تیسری روایت کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں، جو روایت امام علیہ السلام کی حکومت کی ایک اہم ترین خاصیت کے اوپر مشتمل ہے۔ جس روایت میں امام علیہ السلام کی وصف عدل اور انصاف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ کی حکومت کا جو نظام عدل اور انصاف ہوگا اسے بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام پوری کائنات میں عدل و انصاف کو نافذ کریں گے اور ظلم کا اور جور کا خاتمہ کریں گے۔ روایت کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے اس کی سند کے متعلق اور اس کے ترجمے کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے مختلف زاویوں کے اوپر ڈسکس کی جائے گی۔ صحابی جلیل القدر حضرت سعید الخدری سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، اجل الجبہہ، جس کی پیشانی کشادہ ہوگی، وَأَقْنَ الْأَنْفِ، اور ناک بلند اور باریک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث کی سند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس حدیث کے معنی کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ روایت کے اور حدیث کے پہلے حصے میں امام مہدی علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور روایت کے دوسرے حصے میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک امام علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کا تعلق ہے تو اس حدیث میں امام علیہ السلام کے 2 وصف بیان ہوئے ہیں کہ جو کسی انسان کی خوبصورتی کی علامت شمار ہوتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام کی جبین کا تابناک ہونا، ان کی جبین کا کشادہ ہونا اور ان کی ناک کا بلند اور باریک ہونا، یہ کسی بھی انسان کی خوبصورتی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اگر امام علیہ السلام کے اوصاف کو مزید روایات فریقین سے دیکھا جائے، یعنی ان کے جسمانی اوصاف کو دیکھا جائے تو چند اوصاف روایات میں امام علیہ السلام کے کچھ یوں بیان ہوئے ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف حذیفہ بن الیمان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں یوں اشارہ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المہدی رجل من ولدی، کہ مہدی میری اولاد سے اور میری نسل سے ایک شخص ہوگا، وجہہ کالکوکب الدری، جس کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوگا، واللون عربی، اور اس کا رنگ عربی رنگ ہوگا۔ جبکہ بعض روایات میں
یوں نہیں ہے کہ ان کا چہرہ ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، بلکہ بعض روایات میں یوں ہے کہ وجہہ کالقمر الدری، کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ مہتاب تابناک سا ہوگا، جس طرح چاند چمکتا ہے اسی طریقے سے امام مہدی کا چہرہ اقدس چمک رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کی جسے متعدد مصادر اہل سنت میں نقل کیا گیا ہے، رسول خدا نے اس روایت میں اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِطْرَتِي، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری عطرت سے ایک شخص کو ضرور ظاہر کرے گا، مبعوث کرے گا، افرق الثنایا، جس کے سامنے والے دو دندان میں فاصلہ ہوگا جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے، اجل الجبہہ، اور اس کی جبین تابناک، روشن اور کشادہ ہوگی۔ یہ وہ اوصاف ہیں جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ دیگر روایات اگر مصادر شیعہ کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں بھی امام مہدی علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کا بڑے واضح انداز میں تذکرہ موجود ہے کہ امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ایک دفعہ برسر منبر ہو کے امام علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کا تذکرہ کچھ یوں کیا، فرمایا یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان ابیض اللون مشرب بالحمرہ مندح البطن عریض الفخذین وعظیم مشاش المنکبین وبظہرہ شامتان شامۃ علی لون جلدہ وشامۃ علی شبہ شامۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطاہ اللہ قوت 40 رجلا، یعنی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک جوان مرد نمودار ہوگا اور ظاہر ہوگا جس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، بطن کشادہ ہوگا، چوڑی رانیں، بڑے کندھے اور کمر پہ 2 تل ہوں گے جن میں سے ایک اس کی جلد کے ہم رنگ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تل کے مشابہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے 40 مردوں کی قوت سے اور طاقت سے نوازا ہوگا۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے جسمانی اوصاف کو اگر روایات میں مزید دیکھیں تو یہ بھی ایک وصف امام علیہ السلام کا ملتا ہے کہ وَعَلَى خَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالٌ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّي، کہ امام علیہ السلام کے دائیں رخسار پہ ایک تل ہوگا جسے دیکھ کے لگتا ہوگا کہ وہ ایک درخشاں ستارہ ہے جو مطلع حسن پہ کمال افتخار سے دمک رہا ہے۔ یہ وہ امام علیہ السلام کے جسمانی اوصاف تھے جس میں روایت کے پہلے ٹکڑے کی طرف اشارہ ہے، اور مزید کچھ اوصاف باقی شیعہ سنی روایات سے ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب روایت کے اگر دوسرے ٹکڑے اور دوسرے حصے کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو امام علیہ السلام کے ایک اہم ترین وصف عدل و انصاف کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ جس سے فریقین کی کتب بھری پڑی ہیں کہ امام علیہ السلام عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے۔ ہم اگرچہ امام کی حکومت کے نظام عدل پہ مفصل انداز میں بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ مختصر انداز میں امام علیہ السلام کی حکومت میں جو عدل و انصاف اور امن و امان کا گہوارہ حکومت ہوگی اس کی طرف چند نکات کے ضمن میں اور روایات کی روشنی میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ امام کی حکومت میں لوگ امام مہدی کو اپنا مأوا اور ملجا قرار دیں گے، اور کسی بھی امن اور خوف کی حالت میں امام مہدی علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے، اور اس معنی کی ادائیگی کے لیے روایات میں مختلف قسم کی تعبیریں اور مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے پیاری اور بہترین تعبیر جناب
ابو سعید الخدری کی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تأویٰ الیہ الام کما تأوی النحلۃ یعصوبہا، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی جانب یوں پناہ لے گی، امن اور خوف کی حالت میں یوں ان کی طرف رجوع کرے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی پناہ میں آتی ہیں۔ جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ایک سردار مکھی ہے جسے یعصوب کہا جاتا ہے، اور تمام مکھیاں اس کی پناہ میں آتی ہیں اور اس کو اپنا ماوا اور ملجا قرار دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے امن کی تلاش میں اور خوف سے فرار کرنے کے لیے اور امن کے گہوارے کی تلاش میں لوگ امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اپنا ماوا اور ملجا قرار دیں گے۔ روایت میں ہے کہ اذا قام القائم حکم بالعدل، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ عدل و انصاف سے فیصلے کریں گے۔ ارتفع فی ایامہ الجور، ان کی حکومت میں ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ اخرجت الارض برکاتہا، کہ زمین اپنی برکات اور خزانے کو اگل دے گی۔ رد کل حق الی اہلہ، ہر حقدار کو اس کا حق واپس کر دیا جائے گا۔ لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقتہ، تم میں سے کسی کو اس دن اپنا صدقہ دینے کی جگہ نہیں ملے گی، یعنی کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا کہ جس کو صدقہ دیا جائے، چونکہ مال کی تقسیم کچھ اس انداز میں ہوگی کہ تمام حقوق اور صدقات ہر شخص تک پہنچیں گے اور کوئی شخص فقیر نہیں رہے گا کہ صدقہ اسے دیا جائے گا۔ تخرج العجوز الضعیف من المشرق ترید المغرب ولا ينہاها احد، کہ ایک بوڑھی خاتون بھی اگر اس دن مشرق سے نکل کے مغرب کا سفر کرنا چاہے گی تو اسے کوئی نہیں روکے گا، اس قدر امن ہوگا۔ ینزل من السماء مطرها، کہ آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوگا۔ یہ وہ امن و امان کا گوارا حکومت امام مہدی علیہ السلام ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بعض شیعہ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف پہ مشتمل حکومت کی طرف نگاہ کریں تو امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اذا قام قائمنا، کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے، فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ بِالسَّوِيَّةِ، تو وہ لوگوں میں برابر انداز میں مال تقسیم کریں گے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں بلکہ برابر دیں گے۔ وَيَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبِرَّ مِنْهُمْ وَالْفَاجِرِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رحمان کی مخلوق میں ہر شخص کے اوپر عدل و انصاف کریں گے، چاہے وہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اما المہدی الذی یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، کہ مہدی جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ جور اور ظلم سے بھری ہوگی۔ تأمن البہائم السباع، کہ چوپائے درندوں سے امان میں ہوں گے، یعنی انہیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ وَتُلْقِ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبَدِهَا، اور زمین اپنے سونے اور چاندی کو اور اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اور ایک اور جگہ پہ اس بات کی طرف یوں اشارہ ملتا ہے کہ تتناعم امتی فی زمن المہدی نعمہ لم ینعموا مثلها قط، کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں میری امت پہ نعمات کی یوں فرمانی ہوگی جیسے پہلے کبھی نہ تھی، اور زمین میں جو کچھ بھی بویا جائے گا زمین اسے اگائے گی۔ تطول الاعمار، لوگوں کی عمریں طویل ہوں گی اور لمبی ہوں گی۔ تؤد الامانہ، کسی کو امانت دی جائے گی تو امانتیں ادا کی جائیں گی۔ تتضاعف البرکات، اور جو برکتیں ہوں گی وہ دگنی ہو جائیں گی۔ وتہلک الاشرار، اور برے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ویبقى الاخیار،
اور نیکوکار ہی باقی رہ جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مَن يَبْغَضُ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اہل بیت علیہ السلام سے بغض کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ وہ چند نکات تھے جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس انداز سے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو نافذ کریں گے اور کس طرح ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم ظہور کے بعد کے احوال میں اس کے اوپر مفصل اور تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ظہور کے بعد کے احوال کے متعلق جب گفتگو کریں گے تو عرض کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون سا اسلوب اور طریقہ اختیار کریں گے کہ جس سے ان کی حکومت میں اس انداز میں عدل اور انصاف نافذ ہوگا۔ یہاں ہم نے جو بھی بیان کیا ہے وہ سب حکومت عدل کے ثمرات اور نتائج ہیں، جبکہ اس نظام کی تشکیل کے طریقہ کار کا جائزہ لینا ابھی باقی ہے، تاکہ سامعین یہ جان سکیں کہ کیسے امام علیہ السلام کی حکومت میں عدل و انصاف ہوگا، وہ کون سا نظام امام متعارف کروائیں گے کہ ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جان نثاروں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ من الهم جروحك تبسم ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامة 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 قلبي